عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کے 30 فوائد۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے فوائد و ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ ہم یہاں 30 فوائد کا تذکرہ کریں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر اللہ کے حکم کی تکمیل کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیج کر اللہ تعالیٰ کی موافقت کرتا ہے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے بندہ بھی وہی کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو گویا انسان وہی کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، فرشتوں کی موافقت اختیار کرتا ہے، چونکہ فرشتے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، ایک دفعہ درود بھیجتی ہیں، یعنی کوئی بھی انسان ہے وہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کے نزول فرما دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ ہے، ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں 70 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک درجہ کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جتنا فاصلہ زمین سے لے کے پہلے آسمان تک ہے اور اس کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، تو انسان کو زمین سے لے کے آسمان اول تک پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی درجے میں اتنا بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی ایک درجہ ہے، تو جس کے 10 درجے بڑھ جائیں اور 10 سے بڑھ کے 70 گنا درجے بڑھ جائیں تو ان کے درجوں کا کیا کہنا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس جگہ پہ دوسری حدیث اگر لائیں تو 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ دعائیں قبول ہونے کی پختہ امید ہوتی ہے، کیونکہ درود کے ذریعے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جس دعا میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، یعنی لٹکی رہتی ہیں، وہ آسمان تک پہنچتی نہیں ہیں، تو قبول کیسے ہوں گی؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے درود پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ 9واں فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے مستحق بنتے ہیں۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق بنتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے کام سنوار دے گا، یعنی اپنے ذمے لے لے گا۔ 12واں فائدہ یہ ہے کہ جتنا درود پڑھو گے قیامت کے روز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنا ہی قریب ہو جاؤ گے۔ 13واں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ غریب ہے، فقیر ہے، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، درود پڑھے، کثرت سے صدقہ و خیرات کا اجر بھی پا لے گا۔ 14واں فائدہ،
درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ 15واں فائدہ، اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے جب آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب ایک انسان نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس آدمی پر درود پڑھتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ یعنی بندے پر درود پڑھنے کا کیا مقصد ہے کہ بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتوں کے نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر درود پڑھتا ہے۔ 16واں فائدہ، درود پڑھنا بندہ کے لیے طہارت و پاکی کا سبب بنتا ہے۔ 17واں فائدہ، کثرت سے درود پڑھنے والے کو مرنے سے پہلے ہی جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ 18واں فائدہ، قیامت کی ہولناکیوں، سختیوں، پریشانیوں سے نجات پانے کا سبب بن جاتا ہے۔ 19واں فائدہ، جس مجلس میں درود پڑھو گے وہ مجلس پاکیزہ ہو جائے گی۔ 20واں فائدہ، جتنا درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ آپ سے فقر و فاقے دور کر دے گا، مال کی فراوانی کا سبب بن جائے گا۔ 21واں فائدہ، جب درود پڑھو گے تو بخیلی کی لسٹ سے نام کاٹ دیا جائے گا اور سخیوں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ بڑا سخی ہے، بڑا بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ 22واں فائدہ ہے کہ جب آپ درود پڑھو گے تو جنت کی راہ پر چل پڑو گے اور کہا جائے گا کہ ادھر آؤ، یہ جنت کا راستہ ہے۔ 23واں فائدہ، جب پل صراط سے گزرے گا تو یہ درود نور میں اضافے کا باعث بنے گا، روشنی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ 24واں فائدہ، جب درود پڑھو گے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بے وفائی کی لسٹ میں نام نہیں آئے گا، جفا کی لسٹ سے نکل کر وفاداروں کی لسٹ میں آ جاؤ گے۔ 25واں فائدہ، جتنا درود زیادہ پڑھو گے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنی ہی محبت زیادہ ہوتی جائے گی۔ 26واں فائدہ، دل کی حیات یعنی دل کی زندگی کا سبب ہے، یعنی درود پڑھنے سے دل زندہ رہتے ہیں۔ درود زیادہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں حیات پیدا کر دے گا، یعنی زندگی پیدا کر دے گا، سکون پیدا کر دے گا۔ 27واں فائدہ، ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ آپ پر 70 مرتبہ درود پڑھے گا۔ 28واں فائدہ، 70 گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ 29واں فائدہ، 70 درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ 30واں فائدہ، 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ بے شمار فائدے ہیں، عظمتیں ہیں۔ روزانہ درود کا ایک وقت مقرر کر لیجئے، انشاءاللہ کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھ کے دیکھیں اور اس وظیفے کو شروع کریں، اللہ تعالیٰ دنیا میں زندگی کی تمام پریشانیوں کو نکال دے گا۔ امیر المومنین سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا اللہم صلی علی محمد۔ جب وہ طواف سے فارغ ہو جاتا ہے تب بھی یہی پڑھتا، وہ ہر وقت درود ہی پڑھتا جاتا ہے۔ میں نے اس کو پوچھا، اے بھائی، کوئی بندہ کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے اور تو درود ہی پڑھتا جا رہا ہے، تو کون ہے؟ اپنا تعارف تو کروا۔ یہ کہتا ہے لوگ مجھے سفیان ثوری کہتے ہیں۔ یہ بندہ امیر المومنین سفیان ثوری کو جانتا تھا، آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے۔ یہ امیر المومنین سفیان ثوری کو کہتا ہے اگر مجھے یہ پتہ نہ ہوتا کہ تم اتنی اونچی شان والے ہو تو میں نے تم کو بات نہیں بتانی تھی۔ سنو، میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر زیادہ درود کیوں پڑھتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک سفر میں تھا، میرا باپ میرے ساتھ تھا، میرا باپ بیمار ہو گیا، میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، میں اپنے باپ کا علاج کرواتا رہا، لیکن
زندگی نے وفا نہ کی، میرا باپ فوت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا منہ سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے باپ کے چہرہ پر کپڑا ڈال دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت آدمی ہے۔ میں نے کبھی اس جیسا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے اس کے کپڑے دیکھے تو کپڑے بھی بڑے خوبصورت تھے۔ میں نے آج تک اس طرح کا سوہنا، اس طرح کا پیارا کبھی نہیں دیکھا، اور اس طرح کا لباس بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی جو خوبصورت چہرے اور اعلیٰ لباس والا تھا، اس نے میرے باپ کے چہرے پر آ کر ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ اس طرح چمکا جیسے آسمان کا چاند چمکتا ہے۔ میں نے کہا، اللہ والے، تو یہ تو بتا تو کون ہے، اپنا تعارف تو کروا۔ میں تو بڑا پریشان تھا کہ میرے بابا کا چہرہ کالا کیوں ہو گیا ہے۔ یہ کہتا ہے تو مجھے نہیں جانتا، میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ مجھے خواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ تیرے بابا سے بڑی بڑی غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے تھے، لیکن تیرا باپ اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ اس درود کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے بابا کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ درود پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، الحمدللہ۔ علامہ منذری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ کسی کتاب میں، کسی کاپی پر یا کسی کاغذ پر درود شریف لکھ کر رکھ دیتا ہے، جب تک اس بندے کی یہ تحریر، یعنی درود والی تحریر موجود رہے گی، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے نزول فرماتا رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ لوگ پل صراط کی گھاٹی سے گزر رہے ہیں۔ میری نظر میرے ایک امتی پر پڑی۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ پل صراط کی گھاٹی پر کبھی کھڑا ہوتا ہے اور کبھی بیٹھتا ہے، بڑا ہی پریشان ہے، اور رب تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ، اتنی مشکل گھاٹی سے میں کس طرح پار جاؤں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے اس امتی کا میرے اوپر درود پڑھنا آیا جو وہ پڑھا کرتا تھا۔ اس درود نے میرے امتی کو بازو سے پکڑ کر پل صراط کی گھاٹی سے پار کر کے کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ درود یہاں بھی کام آئے گا اور اگلے جہاں بھی کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ وہ نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہونے سے پہلے اپنا وصیت نامہ لکھ رہے ہیں۔ آپ کا جنازہ آ گیا، چارپائی پڑی ہوئی ہے، لوگ اس پیر کا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے گدی نشین موجود ہیں۔ آپ کی وصیت پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ نمبر 2 لکھتے ہیں، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی کبھی عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نہ چھوٹی ہوں، یعنی جو سنتیں ہیں۔ نمبر 3 فرماتے ہیں، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہ رہی ہو، یعنی فرض نماز جو ہے نا وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے ادا کی ہوں۔ چوتھی وصیت یہ لکھتے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے اپنی ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھا ہو۔ خواجہ صاحب نے لکھا ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس میں یہ 4 اوصاف پائے جائیں۔ اب کوئی آدمی آگے ہونے کے لیے تیار ہی نہیں، اس رب کے ولی کا جنازہ کون پڑھائے؟ کبھی تو تہجد رہ ہی جاتی ہے، کبھی بندہ پہلی صف میں کھڑا ہونے سے رہ ہی جاتا ہے، کبھی عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں جو ہے وہ رہ ہی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات میں تجھے بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ پہلی صف والوں پر اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی جو اول صف میں جا کے کھڑے ہو کر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام میں بعض دفعہ قرہ اندازی تک نوبت آ جاتی، ایک کہتا میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے، دوسرا کہتا میں نے کھڑے ہونا ہے۔ اب جو میں بات آپ کو بتا رہی تھی کہ خواجہ صاحب کی میت پڑی ہوئی ہے، کوئی بندہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ وقت کا حکمران شمس الدین التشمس خواجہ صاحب کا مرید تھا، یہ آگے ہو کر رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے خواجہ صاحب آپ جاتے وقت مجھے بھی ننگا کر گئے ہیں، یعنی ننگا کرنے سے کیا مراد تھی کہ وہ نیکیاں کرتا تھا۔ کیا نیکیاں کرتا تھا کہ اس نے جب سے ہوش سنبھالی تھی نہ تو اس نے اپنی آنکھوں سے غیر محرم عورت کی طرف دیکھا، نہ تو اس کی تکبیر اولیٰ سے کوئی نماز جو ہے نا وہ فوت ہوئی، یعنی ہر نماز وہ تکبیر اولیٰ سے پڑھتے تھے۔ اور تیسری انہوں میں خوبی یہ تھی کہ وہ عصر کی نماز سے پہلے جو ہے نا وہ 4 رکعت سنتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ چوتھی ان کے اندر خوبی یہ تھی کہ ان کے نماز تہجد کبھی قضا نہیں تھی ہوئی، لیکن یہ نیکیوں کا ان کے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو پتہ تھا یا اس بندے کو پتہ تھا۔ یعنی اللہ کے ایسے بھی نیک بندے ہیں جو نیکیوں کو اتنا چھپا کے کرتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو رونا ان کو اس وجہ سے آیا کہ میں تو یہ نیکیاں اللہ سے چھپا کے کیا کرتا تھا، لوگوں سے چھپا کے کیا کرتا تھا، میری ان نیکیوں کا علم جو ہے یا مجھے تھا یا میرے رب کو تھا اور کسی کو نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے وصیت ہی اس طرح کی لکھی کہ مجھے پھر یہ کام کرنا پڑا، تو جب میں آگے بڑھا تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جن کے اندر یہ 4 اوصاف پائے جاتے ہیں۔ تو حضرت چونکہ آگے بڑھ کے یعنی جو وہ ان کے مرید تھے انہوں نے آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کی ہوئی تھی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش بند ہو گئی، لوگوں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں کی، یا اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے، لیکن بارش نہ ہوئی، لوگ بارش مانگ مانگ کر تھک گئے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا ہڈیوں کا ڈھانچہ کمزور سا آدمی ہے، یہ آ کر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہتا ہے یا اللہ تیرے بندوں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں لیکن تو نے قبول نہیں کی، میں تیرا کمزور سا بندہ ہوں، اللہ میری دعا قبول کر لے۔ امام صاحب کہتے ہیں یعنی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا یہ دعائیں مانگ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہ رو رو کر رب سے باتیں کر رہا تھا، یہ دعا مانگ کر پیچھے ہٹا اور بندوں میں گھل مل گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اسی وقت رحمت کی بارش شروع ہو گئی، میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا، آخر ایک دن پھر وہ مجھے مل گیا، یہ آگے آگے اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں نے سوچا کہ پتہ کروں یہ کون انسان ہے، یہ ایک حویلی میں داخل ہو گیا، وہاں ایک چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کالا اور کمزور سا آدمی کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ امام صاحب یہ میرا غلام ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ بندہ مجھے قیمتاً دے دو۔ وہ چودھری کہتا ہے امام صاحب یہ تو میں اس کو غریب سمجھ کر اور درویش سمجھ کر روٹی وغیرہ دیتا ہوں، تو میرے اور بھی بہت سارے غلام ہیں جو صحت مند بھی ہیں، طاقت والے بھی ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، وہ لے لو، یہ تو کچھ کر بھی نہیں پائے گا۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہی غلام چاہیے، امام صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہی غلام چاہیے، ہم ان سے خدمت نہیں کروائیں گے بلکہ ہم ان کی خدمت کریں گے۔ تو اس چودھری نے آواز دے کر کہا کہ اے غلام تو بات سن۔ وہ کالے رنگ کا آدمی امام صاحب کے پاس آیا، چودھری اس کو کہنے لگا تو امام صاحب کے ساتھ چلا جا اور ان کی خدمت کرتے رہنا۔ غلام راستے میں کہتا ہے امام صاحب میں تو کمزور سا آدمی ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، کاروبار بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ کوئی طاقتور غلام لے جاتے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اے بھائی اللہ والے، ہم تجھ سے خدمت نہیں کروائیں گے بلکہ ہم تیری خدمت کریں گے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری خدمت کریں گے۔ اور امام صاحب کہتے ہیں کہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، بارش کی دعائیں التجائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا، لیکن بارش نہیں پڑی۔ تو تو نے ایک دفعہ رب تعالیٰ سے کہا تو بارش پڑ گئی۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، اللہ کے ولی بندے ہو، اللہ کے پسندیدہ بندے ہو۔ وہ غلام کہتا ہے امام صاحب آؤ پھر ہم جاتے ہوئے بیت اللہ سے ہو کر جاتے ہیں۔ وہ پھر جاتے ہوئے بیت اللہ چلے جاتے ہیں، اور وہی آدمی جو کمزور سا غلام تھا اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیا، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے یا اللہ پہلے تو تیرا اور میرا پردہ تھا، مجھے پتہ تھا یا تجھے پتہ تھا میرے جو بھی میں اعمال کیا کرتا تھا، تو یا اللہ اب یہ راز کھل گیا ہے کہ میں تیرا ولی ہوں یا میں تیرا پسندیدہ بندہ ہوں یا میں مستجاب الدعوات میں سے ہوں، تو یا اللہ اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو اس نے ایک ہاں ماری اور اس کی جان نکل گئی۔ تو میری عزیزہ کئی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا جہان کا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، اور بہت سارے اس دنیا میں اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں پر بھی رحم فرماتا ہے اور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجدت ألقي